الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروگرام سحر ہدایت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام ادب عرض کرتا ہوں. سحر کا وقت ہے، وقت دعا ہے، وقت استغفار ہے، وقت عبادت ہے، اور دعا گو ہوں اس دعا کے وقت میں. جمعہ کی سحر ہے، جمعہ کی شب ختم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اطاعت کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں منزول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنی میں اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ رمضان مبارک سے صحیح معنی میں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خوش قسمت ہے کہ ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ ماہ مبارک ماہ رمضان ملا ہے، اور اس وقت عالم انسانیت جس مشکل میں گرفتار ہے، دعا گو ہوں کہ اس ماہ مبارک کے صدقہ میں بار الہ تمام عالم انسانیت سے اس وبا کو، اس مرض کو، اس مصیبت کو رفع فرما. مؤمنین مؤمنات جہاں کہیں پریشان حال ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اس وقت سحر کا واسطہ تمام مؤمنین و مؤمنات کی پریشانیاں دور فرما. اس سحر کی عظمتوں والے وقت کا واسطہ بار الہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن کو تو نے بخشنا ہے، ان بخشے ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار فرما. یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. شہر رمضان شہر اللہ، عام مہینوں جیسا یہ مہینہ نہیں. وہو شہر یضاعف اللہ فی الحسنات. معصوم فرماتے ہیں کہ نیکیاں جو ہیں اس مہینے کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھ بڑھ کے ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے. وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ. اس مہینے میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے کے ذرا نام ہی دیکھیے، کتنے خوبصورت نام ہیں اس مہینے کے. هُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ، یہ برکت کا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرُ الْعِنَابَةِ، اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرُ التَّوْبَةِ، یہ توبہ کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. شہر عتق من النار، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا مہینہ ہے ماہ مبارک. والفوز بالجنہ، جنت پانے کا مہینہ ہے یہ. کس طرح؟ فاجتنبوہ فیہ کل حرام، محرمات سے بچو اس مہینے میں. واکثروا فیہ تلاوت القرآن، کثرت سے تلاوت قرآن کرو اس مہینے میں. واسعلوا فیہ حوائجکم، یہ دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے دعائیں مانگو اس مہینے میں. واشتغلوا فیہ بذکر ربکم، اور ذکر خدا میں مشغول رہو. روایت میں ہے کہ امام زین العابدین ماہ مبارک میں سوائے ذکر خدا، نماز، عبادت، تلاوت قرآن کے علاوہ کلام نہیں کرتے تھے اس ماہ مبارک میں. وَلَا يَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ عِنْدَكُمْ كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، ایسا نہ ہو کہ باقی مہینوں کی طرح اس مہینے کے ساتھ وہ حساب کرو. نہیں. فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةٌ وَفَضْلًا عَلَى صَائِرِ الشُّهُورِ، باقی مہینوں پہ اس کو فضیلت حاصل ہے اس مہینے کو. وَلَا يَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ يَوْمَ صَوْمِكُمْ كَيَوْمِ فَطْرِكُمْ،
روزے کا دن باقی ان ایام کی طرح نہ ہو کہ جس دن روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ مہینہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے. ایسا نہ ہو کہ مہینہ آئے اور گزر جائے. اگر ہمیں ادراک ہو جائے، معرفت ہو جائے اس مہینے کی عظمت کا، روایت کے الفاظ ہیں کہ پھر انسان تمنا کرے کہ یہ سارا سال ماہ رمضان ہو جائے. یہ بخشش کا مہینہ ہے، اور بالخصوص شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. لکل شیء ربیع، معصوم فرماتے ہیں ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی بہار کا موسم ہوتا ہے. وربیع القرآن شہر رمضان، اور قرآن کی بہار کا موسم ماہ رمضان ہے. کیونکہ خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَن تَلَا فِيهِ آيَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ عَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ. باقی مہینوں میں ایک آیت، ایک ختم قرآن کا جتنا ثواب ہے، اس ماہ مبارک میں ایک آیت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے. خود اندازہ لگائیے کہ ایک آیت کا ثواب باقی 11 مہینوں میں ختم قرآن کے ایکول اور برابر ہے. معصومین سے ان کے حالات زندگی جو روایات ملتی ہیں، 30 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، بلکہ روایت بعض میں نے پڑھی 40 ختم قرآن. اللہ اکبر. کم از کم ہم ایک ختم قرآن کریں اس ماہ مبارک، کم سے کم. اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی امام رضا علیہ السلام کے حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ ہر تیسرے دن ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور خود فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو فقط تلاوت نہیں کرتا، تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں. ایک زندہ کتاب ہے ہمارے پاس قرآن مجید، واحد الہی کتاب ہے جو زندہ کتاب ہے، جو تحریف سے محفوظ ہے. اور خود امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اس کتاب قرآن کے متعلق کہ یہ کیسے زندہ کتاب ہے، باقی کتابیں زندہ نہیں ہیں، یعنی یہ آج بھی قرآن مجید کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو دیکھیں، ایسے جیسے آج کی بات کر رہا ہے قرآن مجید. امام فرماتے ہیں کہ لم یجعلہ لزمان دون زمان ولا للناس دون ناس فهو في كل زمان جدید وهو عند كل قوم. کیونکہ باقی کتابیں خاص زمانوں کے لیے آئی تھی، مگر یہ کتاب ہر زمانے کے لیے، یہ کتاب ہر قوم کے لیے قیامت تک. من اراد علم الاولین والآخرین فلیقرأ القرآن. اولین و آخرین کا کوئی علم چاہتا ہے تو پھر اسے قرآن پڑھنا چاہیے. دانش، علم. دلوں کو زنگ لگ جائے اگر، تو کس چیز سے اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب تصدع کما یصدع الحدید. جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. فقیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ ما جلاؤها، ان زنگ شدہ یا زنگ لگے ہوئے دلوں کو کیسے جلا بخشی جائے، کیسے پاک کیا جائے، کیسے نور ان میں پیدا کیا جائے؟ قال تلاوت القرآن و ذکر الموت. دو چیزیں ہیں جو دلوں کو زندہ کر سکتی ہیں، دلوں کے اندر نور پیدا کر سکتی ہیں. ایک قرآن کی تلاوت اور موت کا ذکر. اور نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، منور کرو اپنے گھروں کو تلاوت قرآن مجید سے. ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. صلو فی الکنائس والبیع، کہ وہ اپنے نمازوں کو، عبادتوں کو مخصوص کر دیا انہوں نے فقط کنائس تک، گرجا گھروں تک. نہیں، اپنے گھروں کو منور کرو.
فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء أهل السماء. جس گھر میں کثرت سے تلاوت قرآن ہوتی ہے خیر اس میں کثرت سے آتی ہے. وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، ایک اور روایت میں بھی موجود ہے کہ جس طرح آپ کو اندھیری رات کے اندر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر ملائکہ کو چمکتے ہوئے نورانی نظر آتے ہیں. علیکم بالقرآن فاتخذوہ اماما وقائدا، تمہیں قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ تمسک کرنا چاہیے، بلکہ اس قرآن کو اپنا رہبر اور اپنا قائد بناؤ، پیشوا قرار دو اس قرآن مجید کو. تعلموا کتاب اللہ تبارک و تعالی فإنه احسن الحدیث. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سیکھو قرآن مجید کو، پڑھنا سیکھو قرآن مجید کو. بہترین بات جو ہے وہ بہترین کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے. بلیغ موعظہ ہے قرآن مجید. تفقہوا فیہ، یہ قرآن مجید فقط مرحومین کو بخشنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن مجید فقط طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن مجید فقط جہیز میں دینے کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب زندگی ہے، یہ ہدایت ہے قرآن مجید. تفقہوا فی، اس میں غور و فکر کرو، ڈوب جاؤ قرآن مجید کے اندر، غوطے لگاؤ قرآن مجید، معارف قرآن مجید کو حاصل کرو. فإنہ ربیع القلوب، دلوں کی بہار قرآن مجید ہے. ہر مریض کے لیے شفا ہے قرآن، ہر مرض کی شفا ہے قرآن، بیمار روح کے لیے شفا ہے قرآن. اس کے نور سے شفا حاصل کرو. فإنہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کے لیے، روح کے لیے، نفس کے لیے شفا ہے. خود قرآن مجید سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ کبھی کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے یہ جو کتاب تیری طرف نازل کی ہے یہ بابرکت ہے. اور آخر پہ فرمایا لیتذکر اولو الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. اور قرآن مجید یقیناً پڑھنے کا ثواب ہے، دیکھنے کا ثواب ہے، لیکن اصل قرآن مجید میں تدبر کی بات کی جا رہی ہے، تعقل کی بات کی جا رہی ہے، تفکر کی بات کی جا رہی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں؟ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کہاں ہے. میں خود بھی اپنے نفس کے لیے اور سب کے لیے یہ دعوت دے رہا ہوں، سحر کا وقت ہے، وقت تدبر ہے، تعقل ہے، تفکر ہے وقت کا، کہ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کہاں ہے. ہماری مجلسوں میں قرآن کی کتنی وہاں پہ جگہ ہے، کتنے فیصد ہماری محافل کے اندر قرآن مجید کتنا ہے، ہمارے نجی محفلوں کے اندر قرآن کا تذکرہ کتنا ہے، ہمارے زندگی میں قرآن کہاں ہے، ہمارے گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، عقیدے میں قرآن کا منزلت کیا ہے ہمارے نزدیک؟ فقط قرآن کو چومنا، سر سے اوپر رکھنا، یہ بھی تعظیم قرآن ہے، لیکن اصل تعظیم قرآن یہ ہے کہ انسان قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے. قرآن مجید نے خود قرآن مجید کو کیا بہترین انداز میں متعارف کروایا ہے. قرآن مجید نے احسن الحدیث، کبھی کہا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے تاریکیوں سے نور کی طرف لوگ آ سکے، ظلمتوں سے. اگر قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے کہ تمہیں گمراہیوں سے، تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لے آئے.
یہ بابرکت کتاب ہے جس سے تمہاری زندگی وابستہ ہے. تذکرۃ لمن یخشی، ڈرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تذکرہ ہے، یاد دہانیاں ہیں اس کے اندر. بیماروں کے لیے شفاء و رحمت للمؤمنین، بیماروں کے لیے جن کی روح بیمار ہے، جن کے دلوں کو زنگ لگا ہے، ان کے لیے شفا ہے قرآن مجید، اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے قرآن مجید. موعظۃ من ربکم، یہ بہترین نصیحت اور موعظہ ہے اپنے تمہارے رب کی طرف سے. تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہے قرآن مجید نے. وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، ہدایت ہے قرآن مجید، رحمت ہے قرآن مجید، بشارت ہے مسلمین کے لیے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین اگر دل میں تقوی ہے تو پھر یہ راستہ دکھائے گی، یہ ہدایت کرے گی. ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتا، قرآن پڑھتا ہر کوئی ہے، مگر لوگوں میں سے جن کے دل میں تقوی ہے انہیں ہدایت کرتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کیا قرآنی زندگی ہے، ہمارا طرز زندگی کیا قرآنی طرز زندگی ہے. انشاءاللہ جو سحر کے 3 یا 4 پروگرام میرے حصے میں آئیں گے، میں کوشش کروں گا کہ قرآنی طرز زندگی آپ کے سامنے عرض کروں. قرآن کون سی زندگی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ قرآن ایمان کی زندگی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیونکہ جہاں ایمان ہے وہاں اطمینان ہے، وہاں سکون ہے. آج اس مشکل دور کے اندر جب لوگ گھروں میں بند ہیں، جہاں ایمان، نور ایمان نہیں ہے، وہاں پہ ڈپریشن، وہاں پہ کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس 3 یا 4 ہفتے کے اندر. لیکن جہاں جن دلوں میں نور ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا مبدا اور ہماری بازگشت خدا کی طرف سے ہے. وہ ایمان باللہ رکھنے والے ہیں، خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. تو قرآنی زندگی کے اصول میں سے مؤمن ایمان، توکل علی اللہ، اسی طرح توبہ، تقوی، اس سارے موضوعات کے اوپر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مطالب میں عرض کروں گا تاکہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے باعث ہدایت ہو. پہلا اصول جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بہت اہم ہے، قرآن نے بار بار اس طرف متوجہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی. قرآنی زندگی کا پہلا اصول تقوی کی زندگی. تقوی بمعنی بچنا، معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، نافرمانی خدا سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے بچنا، یہ ہے تقوی. اور اس کی مثال آج کل بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جو مرض، یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے، عقل بھی یہی کہتا ہے کہ اس سے بچا جائے. تو کیا کیا تدابیر، کیا کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اور واقعی ایسا ہونا چاہیے. گلوز پہنے جا رہے ہیں، ماسک لگایا جا رہا ہے، اپنوں سے دوری، بندہ ایک انسان دوسرے انسان سے دور نظر آ رہا ہے. کیوں؟ بچ رہا ہے. زندگی بھی دیکھیے کس طرح ایک ایک چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا اس کو میں ہاتھ لگاؤں، کس طرح دروازہ کھولوں، کس سے ہاتھ ملانا ہے، نہیں ملانا. شاپنگ پہ جا رہا ہوں تو وہاں پہ بھی فاصلہ رکھنا ہے میں نے دوسروں سے. کیوں؟ یہ بچ رہا ہے، ایک ایسے مرض سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ایک جراثیم میں سے، ایک وائرس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ اس کا جسم مریض نہ ہو جائے. اور تقوی یعنی اپنی روح کو گناہوں سے بچانا ہے. کاش کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا اس جسم کو بچانے کے لیے، اس جسم کو کہ بیمار نہ ہو جائے جراثیم سے یا ان وائرس سے جیسے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں،
قرآن مجید متوجہ کر رہا ہے کہ تم معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہ کی حقیقت کو اگر جان جاؤ تو گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کرنے کا سوچو بھی نہیں. گناہ یعنی خدا کی حکم عدولی، خدا کا حکم نہ ماننا. گناہ یعنی نافرمانی ہے خدا. قرآن مجید نے متوجہ کیا اس طرف کہ تمہاری زندگی متقی کی زندگی ہونی چاہیے، اور متقی اگر ہو جائے انسان، تقوی اختیار کر لے، کتنے انعامات ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے متقی کو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. اللہ کا معیار، اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے. ہمارے ہاں مختلف معیار ہے کہ کون معزز ہے، کون مکرم ہے. ہمارے ہاں مال و دولت دیکھی جائے گی، قوم و قبیلہ دیکھا جائے گا، رنگ و نسل دیکھی جائے گی. مگر اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں جو تم میں متقی زیادہ ہے، وہ میرے نزدیک زیادہ مکرم ہے. قرآنی زندگی کا پہلا اصول، زندگی میں تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. اللہ کیا انعامات عطا کرے گا، تم اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز ہو جاؤ گے، اپ گریڈ ہو جاؤ گے تم. اور پھر عمل جو ہے ہر کوئی کرتا ہے. ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے عمل کا قبول ہونا. عمل قبول کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کا عمل قبول کرتا ہے. اس کے پیچھے نیت دیکھتا ہے کہ کس نیت سے وہ عمل ہوا ہے. اگر تو تقوی ہے دل کے اندر، تقوی بمانا ایسا ملکہ پیدا ہو جائے انسان کے نفس کے اندر جو اسے برائیوں سے روکے اور اسے اچھائیوں کی ترغیب دے. اور اگر متقی عمل کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے ہم متقی کا عمل قبول کرتے ہیں. اور ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس کا لقب ہے امام المتقین. تمہارے کسی کا امام نہیں ہے، وہ متقین کا امام ہے. اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے. فإن اللہ يحب المتقین. اللہ اکبر، کیا منزلت ہے متقی کی. اللہ جسے دوست رکھے. انجام خیر متقی کا ہے، یاد رکھو. اگر تقوی نہیں ہے تو انجام خیر نہیں ہے. والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للتقوی والآخرۃ عند ربک للمتقین. اللہ کے ہاں نیک انجام فقط متقین کا ہے. کتنا ضروری ہے تقوی زندگی کے اندر. اگر تقوی نہیں ہے تو عاقبت خیر نہیں ہے. اگر تقوی نہیں ہے قرآن مجید ہدایت نہیں کرے گا. تقوی نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہو رہے. تقوی نہیں ہے تو تم معزز نہیں ہو، مکرم نہیں ہو اللہ کے ہاں. علی تمہارا امام نہیں ہے اگر تم متقی نہیں ہو. اور اگر نور تقوی دل میں پیدا ہو جائے پھر اللہ ایسی بصیرت عطا کرتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر متقی بن جاؤ پھر حق اور باطل میں التباس نہیں ہوگا تمہارے سامنے. تشخیص کر جاؤ گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اکثر لوگ اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ باطل جب بھی آتا ہے تو حق کا لباس پہن کے آتا ہے. ورنہ تو آسان ہے، ہمیشہ حق کے لباس میں باطل آئے گا. اور متقی کے ہاں اللہ ایسا بصیرت اور ایسا نور پیدا کر دیتا ہے کہ جو حق اور باطل کی تشخیص انسان کو عطا کر دیتا ہے. یہ ہے تقوی. روایت میں ہے اتقوا بفراست المؤمن لأنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. گناہ بخشے جاتے ہیں متقی کے. ومن يتق اللہ یکفر عنہ سیئات. اللہ اس کے
سیئات کو بخش دیتا ہے، وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، بڑھا کے اجر دیتا ہے متقی کو. اور خیر زاد، جو اس دنیا سے بہترین زاد راہ لے جا سکتے ہو، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اللہ اکبر. میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا کہ یہ لاک ڈاؤن میں زندگی گزاری جا رہی ہے، اور لاک ڈاؤن کا جب پتہ چلا لوگوں کو، لاک ڈاؤن سے پہلے تو لوگوں نے زاد خانہ گھر میں جو استعمال کی چیزیں ہیں کس انداز میں خریدنا شروع کر دی، 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، ایک عجیب انداز کے اندر کہ ہم لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں بعض میں چیزیں ملیں یا نہ ملیں. ہر وہ چیز جو کام آ سکتی ہے، جو ضروری ہے، اس کو اکٹھا کیا. فکر ہے انسان کو کہ یہ جو کچھ ہفتے یا مہینہ میں نے گھر میں رہنا ہے، میرے پاس زاد ہونا چاہیے، وہ اشیاء ہونی چاہیے جو مجھے ضرورت پڑے گی اس لاک ڈاؤن کے اندر. وقت سحر ہے، آئیے غور کیجئے مومنین مومنات کہ اصل لاک ڈاؤن مرنے کے بعد ہے، قبر کے اندر وہ واقعی لاک ڈاؤن ہے. اس لاک ڈاؤن کے لیے کیا زیادہ راہ اکٹھا کیا ہے تم نے؟ بہترین وقت ہے ماہ مبارک رمضان. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اور روزے کا تو فلسفہ ہی یہی ہے کہ لعلکم تتقون. طریق سیام کے ذریعے سے، اس روزے کے ذریعے سے اللہ تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہترین لباس تقوی ہے. کیا خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے لباس کے ساتھ تقوی کو. لباس کا کام ہے کہ اس بدن کی حفاظت کرے، سردی سے، گرمی سے لباس کے ذریعے سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور لباس تقوی بہتر ہے. اگر لباس تقوی زیب تن کر لو تو گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے. یعنی ایسے زندگی گزارنا دیکھ کے کہ کہیں معصیت کا کانٹا تو نہ لگ جائے، اس انداز میں رستے طے کرنا، یہ حقیقی تقوی ہے. قرآن مجید نے متقین کی نشانیاں بتائی ہیں. ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا مجھ میں یہ سائن پائے جاتے ہیں. ہم سب غور کریں اس بات پہ، ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ کیا ہم متقین ہیں، قرآنی متقین. ایک ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی متقی کہہ دے، تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی مومن کہہ دے، لیکن میں کہا کرتا ہوں ذرا قرآن سے پوچھئے قرآن نے کس کو مومن کہا ہے. سورہ مومنون جا کے پڑھیے، قرآن کا مومن کا معیار اور ہے. اسی طرح قرآنی متقی کا معیار کیا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جس میں بتایا گیا کہ متقی کون ہے. یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت کس کو کرے گی؟ متقین کے لیے. اب اللہ نشانیاں بتا رہا ہے کہ قرآنی متقی کون ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے وہ متقی ہے. ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، نماز برپا کرتا ہے. اللہ اکبر. بعض نے تو اس کی تفسیر میں کہا کہ جو نماز کو برپا کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، نماز جماعت کا انتظام کرتا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ متقی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نماز کے ساتھ ہر اکثر جگہ میں قرآن مجید پہ آپ کو انفاق، زکوٰۃ کا ذکر ملے گا. کچھ چیزیں ہیں قرآن مجید کی جو اکٹھی آئی ہیں. جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ اور انفاق کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. گویا ان کا ساتھ ہے آپس میں. یعنی جو
نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے. زکوٰۃ عموماً جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ ہر قسم کے انفاق کو شامل ہے. خاص جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے ایک یا دو آیات ہیں، باقی عمومی جو لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ذرا الفاظ پہ غور کیجئے. جو کچھ ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے، ہمارے رزق سے، ہمارے دیے ہوئے مال سے، ينفقون انفاق کرتے ہیں. یعنی یہ مال بھی تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے رزق دیا ہے تمہیں ہمارے دیے ہوئے مال سے. اور وہ کتنا کریم ہے، اپنے دیے ہوئے مال کو سارا نہیں مانگ رہا. اگر واجب انفاق دیکھیے، کبھی 5واں حصہ تو کبھی 2.5% اور کبھی 10%. ایک خاص کہ اگر اتنا بچت ہو گئی ہے سال کے اندر تو اس بچت میں سے انفاق کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو گے تو کیا ہوگا؟ یہ متقی کی نشانی ہے. ہر کوئی انفاق نہیں کرتا اللہ کے راستے میں. نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں. واقعاً اگر انسان دل کو یہ بات سمجھا دے کہ یہ مال اللہ کا مال ہے، میرا مال نہیں ہے، میرے پاس ایک امانت ہے، اور جو میں خرچ کروں گا وہی بچے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک میں رکھ لیا ہے تو بچ گیا ہے. نہیں، جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے بچا وہی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جو قرآن پہ اور سابقہ کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت پہ ایقان، آخرت کا یقین رکھتے ہیں. متقی آخرت پہ یقین رکھتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں متقی جو کامیاب ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید کو جب تدبر سے آپ پڑھیں تو دیکھیں گے کچھ مواقع پہ قرآن نے کہا ہے اولئک هم المفلحون، یعنی ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو کامیاب ہیں اللہ کے نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں کامیاب ہیں. بندوں کے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. متقی اللہ کے ہاں کامیاب ہے. ایمان غیب پہ رکھتا ہے، نماز ادا قائم کرتا ہے، اور اللہ کے مال کو خرچ کرتا ہے، قرآن و سابقہ کتب پہ ایمان رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اللہ کی نگاہ میں. اور کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا یفلح الساحرون. ظالم، مجرم، جادوگر، یہ لوگ ناکام لوگ ہیں. اور کچھ کے بارے میں کہا لعلکم تفلحون، شاید کامیاب ہو جائے. اگر ان کاموں پہ جو اس آیات سے پہلے تذکرہ کیا، اگر ان ایسی زندگی گزارے تو امکان کامیابی ہے. اور سورہ بقرہ کی میں پھر ارشاد ہوا، کچھ سائن اور بیان کیے اللہ نے متقین کے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی یہ کہ لوگ خدا پر، روز آخر یعنی قیامت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لے آئیں. یہ نیکی ہے. وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذِوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّاعِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور وہ مال کو عزیز رکھنے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، یا پھر رقاب، کسی کی جان بچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اپنے وعدے کی وفا کرتے ہیں اگر وہ وعدہ کر لیں. متقی کی نشانی یتیموں، غریبوں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وعدوں کا وفا کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء. سختی میں، تکلیف میں، جنگوں میں، معرکوں میں
ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کون ہے بار الہ؟ یہ لوگ جو انفاق کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو وعدہ وفا کرتے ہیں، سختیوں میں جو صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہ قرآنی متقی ہیں، جنہیں قرآن متقی کہہ رہا ہے۔ تو طرز زندگی اگر قرآن سے سیکھنا ہے ہم نے، تو تقوی کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے۔ دوسرا جو طرز زندگی قرآن سے ہم لیں، وہ توبہ کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو اس پہ اصرار نہیں کرنا، خاطی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی اگر ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اس کریم رب نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا، اور خصوصاً جو سحر کا وقت ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہترین وقت ہے، دعا اور توبہ کا وقت ہے۔ کچھ آیات اور پھر اس کے بعد دعا کا طالب، اس لیے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ عبادت جب بھی کرتا ہے تو قربتاً الی اللہ، قربت خدا کے لیے، خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن اگر بندے اور خدا کے درمیان گناہوں کی غلاظت اور کثافت ہے تو یہ قربت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، جب تک توبہ نہ کر لے انسان۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ذرا انداز قرآن دیکھیے، میرا حبیب کہہ دو یا عبادی الذین، اللہ اکبر، میرے ان بندوں کو کہہ دو۔ اللہ پھر بھی انہیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے، اللہ پھر بھی کہتا ہے میرے بندوں کو کہہ دو۔ کہہ سکتا تھا ان گناہ گاروں کو کہہ دو، اگر کوئی ہمارا انداز ہوتا تو ان جہنمیوں کو کہہ دو، نہیں۔ قل یا عبادی الذین، میرے بندوں کو کہہ دو۔ کون تیرے بندے؟ اللہ کے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ گناہ کر کے انسان خدا کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسراف کیا ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت بڑی واسع ہے۔ کتب علی نفسہ رحمہ، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، اس کے کرم کو دیکھو، اس کے فضل کو دیکھو، بلکہ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف پلٹ کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو مثال اخلاص محبت کی دی جا سکتی ہے وہ ماں کی محبت کی مثال دی جاتی ہے، مگر خالق 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے، ماں کی محبت سے بھی 70 گنا زیادہ۔ اللہ، ماں سب سے آخر پہ ناراض ہوتی ہے اور سب سے جلد راضی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کہتا ہے، جس کا لقب ہے دعائے کمیل میں، آج رات آپ کو پڑھی ہوگی، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلد راضی ہو جانے والا۔ اللہ اکبر، وہ سریع الحساب بھی ہے، سریع الرضا بھی ہے۔ اللہ اکبر، ندامت کے ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک استغفار پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے توبہ واحد عمل ہے کہ جس کی طرف سب سے زیادہ شیطان منع کرتا ہے انسان کو کہ توبہ کی طرف یہ انسان نہ جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 60 برس 70 برس گناہ کیے اور ایک توبہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ ہم اس کے سیئات کے بدلے میں حسنات عطا کرتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیاطین میں کھلبلی مچ گئی کہ ایک بندے کو 60 برس 70 برس ہم بہکائیں اور وہ توبہ کر لے،
اس کے گناہوں کے بدلے میں بھی اسے نیکیاں مل جائیں. ہماری محنت تو ضائع ہو گئی، کریں کیا؟ کہا اب سب سے زیادہ اس طرف توجہ دو کہ اس انسان کو، اس بندے کو توبہ کی طرف نہ جانے دو، کیونکہ اگر یہ توبہ کی طرف چلا گیا تو ہماری تو ساری محنت ختم ہو جائے گی. یہاں بھی اس کا کرم دیکھیے. دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں مل سکتی. دنیا میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک اگر اس کا مجرم ہے، اس کی عدالت کے اندر اس نے اگر اعتراف کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے. بس نے اعتراف کر لیا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ میں پھر جرم نہیں کروں گا، معاف کر دیتے ہیں تجھے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مجرم کو جرم بھی معاف کر دیا جائے اور اسے انعام بھی دیا جائے. اللہ اکبر، کتنا کریم ہے وہ رب کہ آواز آتی ہے کہ اس کے گناہوں کے بدلے میں بھی اسے حسنات دے دیے جائے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پلٹاؤ اپنے بارگاہ کی طرف، سرنڈر ہو جاؤ اس کے آگے قبل اس کے کہ اس کا عذاب آ جائے. اللہ اکبر. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر اس کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی کی مدد کام نہیں آ سکتی. اس کے کرم کا ایک اور پہلو دیکھیے. اگر انسان نیکی کا ارادہ کرے، حکم ہوتا ہے کہ اس کا اجر لکھ دیا جائے، اس کو دے دیا جائے اجر. ابھی کام نہیں ہوا، عمل ہوا نہیں ہے، نیت پہ اجر مل رہا ہے، نیک کام کی نیت پہ اجر مل رہا ہے. اس لیے انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت پہ اجر مل رہا ہے، نیک کام کی نیت پہ. اور اس کے مقابلے میں گناہ کی نیت پہ گناہ نہیں مل رہا. گناہ کرنے کے بعد بھی روایات میں 6 یا 9 گھنٹے کی روایات موجود ہیں کہ گناہ نہیں لکھا جاتا. شاید میرا بندہ توبہ کر لے، ابھی نہ لکھو اس کا گناہ، کرم دیکھو رب کا. اور ایک نیکی کے بدلے میں کہا کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 نیکیاں عطا کریں گے. اور کبھی مثال دی گندم کے اس کہ ایک دانہ بوتا ہے تو 70 گنا کبھی کہا. اور کبھی ماہ رمضان آ گیا تو پھر سیل ہے ثواب کی، ایک آیت کے بدلے میں قرآن کا ثواب ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ہے فرض نمازوں میں. اور نیکی ایک ہوئی ہے مگر کئی گنے اجر مل رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں گناہ ایک اور ایک گناہ لکھا جائے. نیکی ایک ہوئی نہیں، ارادے پہ لکھی جا رہی ہے اور کئی گناہ لکھی جا رہی ہے. اب امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائے. کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ ایک گناہ کے بدلے میں ایک لکھا جاتا تھا اور ایک نیکی کے بدلے میں 10-70 گناہ. اور اگر اس کا عذاب آ جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، پھر موقع نہیں ہے توبہ کا. یہ واقعات جو دنیا میں ہو رہے ہیں یہ سارے ہمارے لیے جگانے کے لیے ہیں. اے انسان پلٹا اپنے بارگاہ کی طرف. تو کتنا کمزور ہے انسان، تو کتنا ضعیف ہے انسان. یہ جو ابھی کرنٹ حالات بھی آپ دیکھیں، یہ بھی ایک قسم کی خدا کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایک جگایا جا رہا ہے انسان کو کہ تو کس ظام میں ہے. پلٹا میری بارگاہ کے اندر، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آتا ہے. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
وہ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے سیئات کو۔ اور کبھی کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مؤمنین تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ۔ کیوں بار الہ توبہ کرے؟ لعلکم تفلحون، شاید کامیاب ہو جاؤ۔ یہ راستہ ہے کامیابی کا، توبہ کا راستہ۔ کبھی کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اکبر، تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہیں جنت میں جگہ دے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور امام کے فرمان پہ یہ ختم کرتے ہیں آج، قرآنی طرز زندگی یعنی انسانی زندگی میں توبہ ہونی چاہیے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو استغفار ہونا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تائب توبہ کرنے والے کی توبہ پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے مسافر کی اگر زاد راہ جس سواری پہ، جس جانور پہ اس کا پانی، اس کا کھانا، سب کچھ اس پہ لدا ہوا ہے اور وہ گم ہو جائے اور اچانک اسے پا لے تو وہ مسافر کتنا خوش ہوگا۔ یا ایک انسان کافی عرصے کے بعد، شادی کے بعد اسے اللہ بیٹا عطا کرے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ روایت کے مفہوم ہے۔ ان اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من رجل اضل راحلتہ وزادہ فی لیلۃ ظلماء فوجدہما۔ اس کو وہ پالے تو جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے اس گم ہوئی چیز کو پانے کے بعد، اللہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے کوئی بندہ اس کا پلٹ کے آ گیا ہے۔ ومن اکثر الاستغفار، جس کی زندگی میں کثرت سے استغفار ہے، جعل اللہ له من كل ہم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جس کی زندگی میں استغفار ہے، اللہ اسے ہر ہم سے نجات عطا، ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے۔ ومن كل ضیق مخرجا، ہر مصیبت سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اللہ اس کے لیے، وہاں سے رزق دے گا جسے جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، ہم سب اس وقت پوری عالم انسانیت ہم اور غم میں مبتلا ہے، ضیق میں مبتلا ہے، کوئی مخرج نظر نہیں آ رہا، تو اس کا ایک حل استغفار ہے۔ اور قرآن نے بھی عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزیں بتائی ہیں کہ اے رسول اگر تو موجود ہے تو عذاب نہیں کروں گا، اور دوسرا جب تک استغفار ہوتا رہے گا، سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں استغفار کیجیے۔ اے بار الہ، ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ، استغفار کے ارکان ہیں، توبہ کے ارکان ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعے کی سحر کو میں عرض کروں گا کہ سچی توبہ کیا ہے۔ فقط زبان سے کہہ دینا توبہ نہیں، توبہ شرمندگی، ندم، انسان نادم ہو، پھر عہد کرے خدا سے کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، پھر وہ جو حقوق اللہ رہ گئے ان کو ادا کرے، حقوق الناس ادا کرے۔ یہ حقیقی توبہ ہے، اعضاء و جوارح سے توبہ کرے، دل سے توبہ کرے، فقط زبان کی توبہ کافی نہیں ہے۔ بار الہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اگر ندامت ہی توبہ ہے تو ہم شرمندہ ہیں تیری بارگاہ میں، اپنے گناہوں کے استغفار کرتے ہیں۔ بار الہ اس مصیبت سے، مشکل سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ بار الہ یہ سحر کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے۔ تو نے حکم دیا کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں، جو بھی مجھ سے مانگتا ہے۔ ماہ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے بار الہ، ماہ رمضان و ماہ سیام و ماہ قرآن و ماہ مغفرت کا واسطہ۔ تمام مؤمنین مؤمنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے اعمال، اطاعات، عبادات، سیام کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ بالخصوص مؤمنین مؤمنات جو اس ہدایت ٹیلی ویژن کے ساتھ
مسلسل تعاون کرتے ہیں، جن کے تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، بار الہ یہ ہدایت لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ بار الہ ان تمام مؤمنین و مؤمنات کی توفیقات میں اضافہ فرما، انتظامیہ جو ہدایت ٹی وی کے بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ یہ مصیبت، یہ دنیا سے پریشانیاں تب ہی ختم ہوں گی جب ہمارے وارث کا ظہور ہوگا۔ بار الہ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔